نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شبہ شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ روزے دے متعلق کچھ بیان جاری ہے۔ اج 24 اپریل 11 رمضان مبارک ہے۔ کل انہاں چیزوں کے متعلق بیان کیتے سی جنہاں دی وجہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ توڑنے والی چیزاں۔ اج بھی اسے دے متعلق انشاءاللہ روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں دے۔ کوئی ایسی چیز انسان نے منہ وچ پا لئی جس دا رنگ کچا ہے، جس دے نال انسان دا تھک رنگین ہو جائے، یعنی اس دا رنگ اتر جائے۔ کوئی ایسا دھاگا ڈورا، کوئی ایسا کاغذ جس دا رنگ کچا ہے، جس دے نال منہ وچ اس دا رنگ پہنچدا ہے اور پھر او رنگ تھک وچ شامل ہو جائے، وہ انسان نگل جائے تو ایسی صورت دے اندر بھی اس دا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسا کوئی ڈورا ہونتے، چلو ایسا زمانہ نہیں رہا، پہلے پچھلے زمانے میں لوگ ہتھاں نال دھاگے وٹدے ہوندے سن، ڈورے وٹدے سن، اور وہ رنگ بھی کچا ہوندا سی۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ وٹنے واسطے انسان اپنی زبان نال اس نوں تر کردا رہے، لیکن اس دے تر کرنے نال او زبان وچ اس دا رنگ، اس دا ذائقہ جمع نہ ہو جائے، پھر تے روزہ نہ ٹوٹے دا۔ اگر اس دی کچھ رطوبت منہ وچ رہ گئی اور انسان اس نوں تھک نال نگل جائے تو پھر اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات جڑی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار نوں روزہ دی حالت دے اندر مبالغے نال استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی بڑی احتیاط کیتی جائے استنجا کرنے وچ۔ فرمایا وہ بہت زیادہ احتیاط جڑی ہے نا، مبالغہ، وہ اچھا نہیں، کیونکہ اس دے اندر پانی اندر پہنچنے دا احتمال باقی رہ جاتا ہے، یعنی شک رہ جاتا ہے کہ پانی پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا کہ حقنہ رکھنے دی جگہ تک اگر وہ پانی پہنچ گیا تو پھر انسان دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دی حالت دے اندر اتنا مبالغہ اچھا نہیں، جائز نہیں۔ اور دوسری وجہ فرمائی کہ یہ ایک تے چلو روزہ جاندہ ہے، پھر دوسرا یہ کہ انسان دی بیمار ہونے دا خدشہ باقی رہ جاندہ ہے، یعنی اتنا مبالغہ کرے دا تو اس دی بیماری دا شائبہ رہ جائے دا کہ انسان وہ بیمار کردہ ہے۔ اور دوسری جڑی اہم بات اس دے حوالے نال علماء کرام بیان فرماندے ہیں وہ یہ ہے کہ دوران استنجے واسطے انسان اکثر جانا پیندا واش روم دے اندر۔ فرمایا اس وقت انسان حد المقدور کوشش کرے کہ ساہ نہ لوے، یعنی جتنا اپنے آپ تے کنٹرول کر سکتا ہے اتنا کنٹرول کرے کہ غسل خانے دے اندر استنجے دے دوران ساہ لینے دی کوشش نہ کرے، کہ وہ انسان دی بیماری دا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سخت قسم دے جراثیم ہوندے نے لیٹرینہ دے اندر۔ فرمایا اس وقت اگر انسان زیادہ ساہ لوے دا یا لمبے ساہ لوے دا تو وہ جراثیم، وہ اثرات اس دے جسم وچ پہنچ کے اس نوں بیمار کرنے واسطے کافی ہو جان دے۔ فرمایا اس واسطے اس تو بچنے دی کوشش کرے۔ اور بعض اوقات فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دی وجہ تو انسان دا روزہ جانے دا بھی خطرہ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر کسی مرد نے، کسی شخص نے پیشاب دے سوراخ وچ تیل پایا یا کوئی ایسی دوا، فرمایا مرد اگر ایسا کرے دا تو اس دا روزہ نہ جائے گا، اور اگر ایسا عورت کرے دی، یعنی پیشاب دے مقام وچ وہ دوائی یا کوئی تیل یا کوئی ایسی لیکوڈ چیز استعمال کرے دی، اس دے نال عورت دا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مرد دا نہ ٹوٹے دا، عورت دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ بعض اوقات چند بیماریاں عورتاں دی ایسیاں نے جس بیماری دی عالم دے اندر وہ پیشاب دے سوراخ وچ کوئی دوائی وغیرہ انہوں رکھنے دی حاجت ہو جاندی ہے۔ فرمایا اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے روزے دے دوران تو پھر وہ روئی یا کپڑا دا ٹکڑا یا روئی جڑی عورتاں استعمال کریں، فرمایا وہ انج نہ ہوئے کہ ساری چھپ جائے،
اگر وہ ساری چھپ گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہ ٹوٹے گا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، گھراں دے اندر انہاں چیزاں دا عام رواج ہے ضرورت دے وقت، لیکن علم نہیں ہوندا۔ فرمایا وہ کوشش کرے کہ وہ جڑا کپڑے دا ٹکڑا یا روئی استعمال کر دی وہ کچھ نہ کچھ کم از کم باقی رہ جائے، وگرنہ اس دا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس تو علاوہ وہ چیزاں جڑیاں عام کھانے وچ استعمال نہیں ہوندیاں، یعنی کھان پینے وچ اس نوں لوگ استعمال نہیں کرتے، مثلاً کہ گھاہ وغیرہ ہے، یا اس تو علاوہ روئی ہے، کاغذ ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، ریت ہے، مٹی ہے، یہ ساریاں چیزاں ایسی نے جڑی انسانی غذا وچ استعمال نہیں ہوندیاں، لیکن یہ چیزاں یا اس تو علاوہ کوئی دوسریاں چیزاں جڑیاں کھانے وچ استعمال نہیں ہوندیاں اور اس تو لوگ گن کراہت محسوس کرتے ہیں، فرمایا انہاں ساریاں وچوں بھی اگر انسان کچھ کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی انسان یہ سمجھے بھی ریت ہے، پتھر ہے، کاغذ ہے، یہ کہڑی کھان والی شے ہے، چلو کو ماڑی جی کھا لی تے روزہ نہیں جاندہ۔ فرمایا ساریاں چیزاں جنہاں تو لوگ گن کرتے ہیں یا کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ بھی اگر کوئی کھائے گا تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دی نوی نوی شادی ہوئے، چونکہ وہ ازدواجی زندگی دا نواں نواں سفر ہوتا ہے، ایسے عالم دے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کے اپنی عورت دا بوسہ لے لے، ایسی صورت دے اندر اس دا روزہ نہ ٹوٹے گا۔ لیکن ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان اس دا بوسہ لے لے یا بغل گیر ہو جائے یا کوئی ایسی صورت دے نال اس نوں انزال ہو جائے تو فرمایا پھر اس وقت اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ اس دا روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یا فرمایا انسان نے عورت نوں ہاتھ لایا، مس کیتا ہے، اس دے وجود تے اتنا دبیز، اتنا موٹا کپڑا ہے کہ اس دی جسم دی حرارت محسوس نہیں ہوئی، ایسی صورت دے اندر اگر انزال ہو جائے تو پھر بھی روزہ نہ ٹوٹے گا، وگرنہ اس دے جسم دی حرارت تپش محسوس ہوئی ہے، جسم دی گرمی نرمی دا احساس ہویا ہے، تو فرمایا بوسہ لین نال یا بغل گیر ہونے نال انسان انزال ہو جائے، دخول نہیں کیتا، دخول کرنا تو ویسے ہی بڑا جرم ہو جاتا ہے نا روزے دے عالم دے اندر، صرف بوسہ لین نال یا بغل گیر ہونے نال انسان دی خواہشات ابھر دی، یعنی ایسے عالم دے اندر انزال ہو جائے تو پھر انسان دا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ دے عالم دے اندر اگر قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، تو پھر الٹی دیاں کئی قسماں نے، اس دی وضاحت کردے علماء کرام فرماندے نے کہ ایک تے الٹی دیاں دو صورتاں نے، ایک الٹی خود بخود ہو جانا بلا قصد بلا ارادہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان قصداً جان بوجھ کے الٹی کرے۔ پھر انہاں دیاں دو صورتاں نے، قصداً تو مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کے انگلی مار کے یا کسی اور طریقے نال انسان الٹی کرنے دی کوشش کرے اور اس نوں روزہ دار ہونا یاد ہے تو فرمایا اگر وہ الٹی منہ بر ہو جائے اس وقت اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ضروری نہیں بھی اس الٹی وچوں کچھ واپس لوٹ جائے، واپس نہ بھی لوٹے، اگر منہ بر الٹی ہوئی ہے انسان نے جان بوجھ کے کیتی ہے قصداً، اس وقت اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر قصداً اس نے الٹی کیتی ہے، جان بوجھ کے الٹی کیتی ہے، اور اس عالم دے اندر الٹی منہ بھر نہیں ہوئی، یعنی تھوڑی جی ہوئی ہے اور او دے وچوں کچھ نہ کچھ واپس لوٹ کے چلی گئی، یا اس نے خود لوٹا لئی یا قدرتی واپس چلی گئی، فرمایا اس صورت دے اندر اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یعنی جان بوجھ کے الٹی کرے گا، منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر نہ ہوئے تو پھر اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بلا وجہ، یعنی ویسے الٹی ہو جائے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیتا، ویسے کو کھانے پینے دی خرابی دی وجہ تو، بد ہضمی دی وجہ تو اس کو الٹی ہو گئی ہے، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہ الٹی منہ بر ہے اور اس نے واپس لوٹا لے، یعنی الٹی کیتی ہے، وہ وچوں کچھ ذرات ایک چنے دے برابر واپس حلق تو اتر گئی ہے، اس صورت دے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بر ہے لیکن اس نے واپس ذرہ برابر لوٹائی نہیں، یعنی جڑی سی ساری دی ساری باہر نکل گئی ہے، کچھ چنے دے برابر بھی واپس حلق تو تھلے نہیں اتری، تو پھر اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا، وگرنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ صورت ہے کہ جان بوجھ کے نہ کرے، قدرتاً اس الٹی ہو جائے،
اور جان بوجھ کے کرے دا منہ بر ہے بے شک ذرہ برابر بھی واپس نہ لوٹے پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بلا اختیار کہہ ہو گئی قدرتاً ہو گئی اور منہ بر نہیں اس دے وچوں پھر کچھ لوٹ کے واپس چلی گئی یا واپس نہ لوٹی، ایسی صورت دے اندر اس کا روزہ نہ ٹوٹے دا، روزہ باقی رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے اس دے متعلق کل آخری سبق ہے روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق انشاءاللہ کل کچھ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک کہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، سن سلا کے عمل دی توفیق عطا